عزیز طلبہ، جماعت داہم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنی امتحانات کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کی کتاب مجموعہ نظم و نثر سے ایک غزل پڑھیں گے۔ یہ غزل صفحہ نمبر 64 پہ ہے۔ اس غزل کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ یہ غزل بہت طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایک ہی نشست میں ختم کر سکوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے 2 حصے ہو جائیں، اس لیے آئیے اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تصور سے کسی کے میں نے کی ہے گفتگو برسوں، رہی ہے ایک تصویر خیالی روبرو برسوں، چمن میں جا کے بھولے سے میں خستہ دل کر رہا تھا، کیا کی گل سے بلبل ہی لائے درد گلو برسوں، برابر جان کے رکھا ہے اس کو مرتے مرتے تک، ہماری قبر پر رویا کرے گی آرزو برسوں، ملی ہے ہم کو بھی خمخانہ افلاک میں راحت، سرہانے ہاتھ رکھ کر سوئے ہیں زیر سبو برسوں، فنا ہو جائے گی جاں اپنی وہ نازک طبیعت ہوں، فنا ہو جائے گی جاں اپنی وہ نازک طبیعت ہوں، دکھا کے دل میرا پچھتائے گا وہ تند خو برسوں، بہارے گل گئے پر بھی نہ سودا جائے گا اپنا، ہمارا پیرہن پھٹ پھٹ کے ہوئے گا رفو برسوں، نظر آیا نہ ایک دن راہ میں وہ نور کا بقعہ، نظر آیا نہ ایک دن راہ میں وہ نور کا بقعہ، اڑائی جس کی خاطر خاک ہم نے کو بکو برسوں، نظر آیا نہ ایک دن راہ میں وہ نور کا بقعہ، اڑائی جس کی خاطر خاک ہم نے کو بکو برسوں، یہی اب عزم ہے بالجزم دل میں یار کو ڈھونڈیں، یہی اب عزم ہے بالجزم دل میں یار کو ڈھونڈیں، تلاش اس شہجہت میں کر چکے ہم 400 برسوں، تلاش اس شہجہت میں کر چکے ہم 400 برسوں، اگر میں خاک بھی ہوں گا تو آتش گرد باد آثار، رکھے گی مجھ کو سرگشتہ کسی کی جستجو برسوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ اشعار حیدر علی آتش کی غزل کے تھے جو آپ کو میں نے پڑھ کے سنائے ہیں۔ تو آئیے شعر نمبر 1 کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں آتش کہتے ہیں کہ تصور سے کسی کے میں نے کی ہے گفتگو برسوں، رہی ہے ایک تصویر خیالی روبرو برسوں۔ تو تصور کہتے ہیں خیالات کو، خیال کو، ٹھیک ہے نا، جو خیال ذہن میں آتا ہے اسے تصور کہتے ہیں۔ گفتگو کرنا ہوتا ہے بات چیت کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، برسوں کئی سال تک، برس کہتے ہیں سال کو، رہی ہے ایک تصویر خیالی، ایک تصوراتی جو تصویر ہے، خیالوں میں جو ایک تصویر ہے وہ رہی ہے، روبرو برسوں میرے سامنے رہی ہے۔ تو اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلع میں آتش کہتے ہیں، آتش ان کا تخلص ہے، حیدر علی آتش، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ جب سے میں نے دنیا عشق میں قدم رکھا ہے، اپنے محبوب کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی ہے، اس کو جاننے کی، اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے، اور میں اس عمل میں
میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن میں آج تک اپنے محبوب کو نہیں پا سکا۔ اب آخر کار میں نے ایک تصویر اپنے دل میں بنا لی ہے، یعنی اپنے تصور میں ایک اپنے محبوب کی تصویر بنا لی ہے، اور وہ اس کو اپنے دل میں نے بٹھا لیا ہے، اپنے دل میں جگہ دے دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس تصویر کو جو میں نے اپنے دل میں بنا رکھی ہے، اس خیالی تصویر کو میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں داخل کر لیا ہے۔ میری زندگی کا اب یہ معمول بن گیا ہے کہ میں اس خیالی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر گفتگو کرتا رہتا ہوں، بات چیت کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس خیالی تصویر سے تصورات میں ہی میں گفتگو کیے جاتا ہوں، اور میری تنہائی اس طرح کچھ حد تک دور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مختصر سے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو مطلع ہے اس کی تشریح جو سی ہے اس انداز میں آپ نے لکھنی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اگلا شعر ہے، چمن میں جا کے بھولے سے میں خستہ دل کا رہا تھا۔ خستہ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو، ٹوٹا پھوٹا دل۔ کیا کی گل سے بلبل ہی لائے درد گلو برس۔ درد گلو گلے کا درد، ہیلا وجہ۔ تو شاعری اس میں کہتے ہیں کہ آتش، اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ایسے ہی بھول کر ایک باغ میں جا نکلا، اور اس میں جا کر میں بری طرح غم سے نڈھال تھا، اپنے محبوب کے عشق میں مارا مارا پھرتا پھرتا آخر کار میں ایک دن باغ میں چلا گیا، ایک چمن میں چلا گیا، اور وہاں پر میں جا کے بیٹھ گیا، اور اس دوران میں نے دیکھا کہ ایک بلبل کیا کر رہی ہے، وہ اس کا تو کام ہی ہے کہ گلاب کے پھول کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے، اور پھر اس کو اپنے دل کا غم بتاتی ہے کہ میرا یہ حال ہے۔ تو وہ کیا کر رہی تھی، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ گلاب کے پھول کے ارد گرد منڈلائے چلی جا رہی تھی، اور اپنی جو درد بھری داستان ہے اس کو بیان کیے جا رہی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی، اور اس کا بہانہ یہ تھا کہ اے پھول، اے گلاب کے پھول، میں تجھ سے کوئی محبت نہیں کرتی، مجھے تجھ سے کوئی بھی پیار نہیں ہے، میرا تیرا کوئی ناطہ نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تجھ سے، نہ ہی میں تجھ سے کوئی عشق کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ضرور ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو میں آنسو بہا رہی ہوں، جس قدر میں آہ و فغاں کر رہی ہوں، جس قدر میں رو رہی ہوں، یہ اس لیے میرے ساتھ یہ کیفیت میرے دل کی جو سی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے غم کا اظہار تیرے سامنے کروں، بلکہ اصل میں کیا ہے، میرے گلے میں جو درد ہو رہا ہے، یہ ایک سوز و گداز سا میرے درد جو گلے میں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے عشق کرتی ہوں، اس کی وجہ ہرگز تمہارا عشق نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو میرے گلے کی تکلیف ہے جو میں بیان کیے جا رہی ہوں، جسے میں بیان کر رہی ہوں کہ یہ جو تکلیف ہے نا، اس کا اظہار کر رہی ہوں میں، یہ میرے گلے کا درد ہے جو میں تجھے بتا رہی ہوں کہ اصل میں مجھے تکلیف ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے عشق کرتی ہوں، یا میں تجھ سے اظہار غم کر رہی ہوں، یا میں تجھے، مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ اپنے عشق کا اظہار کرنا ہی نہیں چاہ رہی، ٹھیک ہے۔ تو جب شاعر نے یہ سارا ماجرا دیکھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جو بلبل ہے وہ منڈلائے بھی جا رہی ہے پھول کے ارد گرد، اور لیکن اس کو کہہ یہ رہی ہے کہ مجھے تجھ سے عشق نہیں ہے، میں تجھ سے پیار نہیں کرتی، اصل میں بات کچھ اور ہے، وہ کیا ہے کہ میرے گلے میں تکلیف ہے، اس لیے میں مجبوراً تجھے یہ بتا رہی ہوں کہ میرا جو گلا ہے وہ درد ہے، اور اس میں ایک سوز ہے، اس میں ایک گداز پایا جاتا ہے، اور یہ گداز تیرے عشق کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا۔
تو شاعر اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں، حیدر علی آتشی بتا رہے ہیں کہ عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی طرح سے بھی چھپایا نہیں جا سکتا، یہ چھپ ہی نہیں سکتا۔ عشق کا جذبہ کبھی چھپائے نہیں چھپتا، یہ دنیا پر ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کو دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو سب پر ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے، چاہے لاکھ اس کو بہانوں سے ہیلوں سے چھپایا جائے اور اس کے اوپر پردے ڈالے جائیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو بہرحال دنیا کو اس کی خبر ہو ہی جاتی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو میرے دل میں جو کرب ہے، جو درد ہے، جو تکلیف ہے، وہ اصل میں ٹھیک ہے، وہ میرے دل میں تو ہے، میں اس کو ظاہر تو نہیں کر رہا۔ میرا حال تو وہ ہے جیسے کوئی بلبل انسی ہے، وہ پھول کے ارد گرد منڈاتی رہتی ہے، اور لیکن وہ بتاتی نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہے یا میں تجھ سے عشق کرتی ہوں، بلکہ الٹا یہ کہہ دیتی ہے کہ میں اصل میں نا میرے گلے میں درد ہوتا ہے، میرے گلے میں یہ جو سوز ہے، یہ درد ہے، یہ جو آہیں میں بھرتی رہتی ہوں، اس کی وجہ سے یہ میرا یہ گلا خراب ہے۔ اصل میں یہ بات یہ نہیں کہ میں اس کو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تم سے پیار محبت اور عشق کرتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اصل میں وہ در پردہ کہنا یہی چاہ رہی ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو شاید اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ اصل میں عشق وہ جذبہ ہے، وہ کسی طور بھی چھپائے نہیں چھپتا۔ اگلا شعر ہے، برابر جان کے رکھا ہے اس کو مرتے مرتے تک، ہماری قبر پر رویا کرے گی آرزو برس، آرزو خواہش، قبر مزار، ٹھیک ہے، اور برابر متوازن، برابر رکھنا، متوازن رکھنا، ایک توازن قائم رکھنا، برابر رکھنا، مرتے دم تک، آخری دم تک، جب تک جان نہ نکل جائے۔ تو شاعر حیدر علی آتش اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر سوچتے سمجھتے ہوئے زندگی بھر اپنی زندگی میں ایک توازن برقرار رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے عشق کو حد سے تجاوز نہیں کرنے دیا، حد کے اندر ہی رکھا ہے، بڑھنے نہیں دیا، اس کو ایک حد میں ہی رکھا ہے، اس دائرے سے اس عشق کو باہر نہیں نکلنے دیا، بلکہ ایک حد سے وہ آگے نہ بڑھنے پایا۔ زندگی میں شاعری کہہ رہا ہے کہ میری زندگی میں حالات نے بہت سی کروٹیں لی ہیں، زندگی میں بڑی مشکلات آئیں، بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں، بڑے نشیب و فراز آئے، لیکن پھر بھی ہم نے ہر حال میں اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو ایک راستے پر گامزن رکھا، اور پھر کیا کیا، اس کو ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دیا، اس میں ایک توازن قائم رکھا، یعنی اپنی حالت کو بگڑنے نہ دیا۔ ایک حد سے آگے ہم بڑھے ہی نہیں عشق کے میدان میں، کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ اور اب ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یعنی جب ہمارا وقت رخصت آ گیا ہے، ہماری موت ہمارے سر پر آن پہنچی ہے، تو اب میں یہ پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری آرزو اب میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر رویا کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس بات کی گواہی دے گی کہ ہم نے عشق کے میدان میں عملی صورت میں ایک توازن قائم رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا، اس عشق کو ایک حد میں رکھا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے جذبہ عشق کو چھپا بھی نہیں سکے، لیکن وہ عمر بھر اپنے دل میں اس عشق کی آگ میں سلگتے رہے، اور اب جب کہ ان کا وقت رخصت آ گیا ہے، موت قریب آن پہنچی ہے، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر کار ایک وقت ضرور ایسا آئے گا
کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر میری جو آرزو ہے، میری جو خواہش ہے، جذبہ محبت ہے، یہ آ کر رویا کرے گی، اور اس وقت کف افسوس ملنے کا ہمیں اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت گزر چکا ہوگا۔ وقت گزرنے کے بعد وہ اگر میرے مزار پہ آئیں گے، میری قبر پہ آئیں گے، تو وہ بے سود ہوگا، بیکار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے، ملی ہے ہم کو بھی خمخانہ افلاک میں راحت۔ خمخانہ کہتے ہیں شراب خانہ، ٹھیک ہے۔ راحت کیا ہوتا ہے؟ آرام، سکون، ٹھیک ہے۔ سرہانے ہاتھ رکھ کے سوئے ہیں زیر سبو برس، زیر سبو جام کے نیچے، ٹھیک ہے جی۔ جام یعنی شراب کا پیالہ۔ تو شاعر حیدر علی آتش اس شعر میں کہتے ہیں کہ دنیا کے شراب خانے میں ہمیں بہت آرام اور سکون ملا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے سرہانے شراب کا پیالہ رکھا ہوا تھا اور ہم ساری عمر سوئے رہے، کیونکہ ہم وہ شراب پی کر مست ہو گئے تھے، اور یہ مستی اور یہ بیگانگی اور یہ لاتعلقی، دنیا سے لاتعلق ہو جانے میں، یہ جو ہم نے شراب پی رکھی تھی، اس نے ہمیں بڑا فائدہ دیا۔ اور وہ کون سی شراب تھی؟ عشق کی شراب تھی۔ ہم اس طرح بے فکر ہو کر سوئے رہے جیسے کوئی اپنے سرہانے کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو جاتا ہے، کیونکہ ہم عشق میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے عشق کی شراب پی لی تھی اور ہر وقت اپنے محبوب کی باتوں میں، خیالات میں گم رہتے تھے۔ ہمیں دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، دنیا میں کیا ہو رہا۔ ہمیں ایک ہی لگن تھی کہ ہمیں ہمارا محبوب مل جائے، جو ہم اس سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور سچی ہم اس کے ساتھ ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں اس میں۔ اور اس عشق کی شراب میں ہم پھر اتنے زیادہ محب ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے، اتنے زیادہ ہم پر بیگانگی طاری ہوگی، اور اس قدر ہم مست ہو گئے کہ ہمیں اپنی اور دنیا کے ارد گرد کی کوئی خبر نہ رہی، ٹھیک ہے۔ اور ہم بے فکر ہو کے اس دنیا میں زندہ رہے۔ وہ تو ہم نے اپنے محبوب کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگلے شعر میں، فنا ہو جائے گی جاں اپنی وہ نازک طبیعت ہوں، دکھا کر دل میرا پچھتائے گا وہ تند خو برسوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو شعراء کرام ہیں وہ عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے محبوب سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، ہم اس سے اتنا عشق کرتے ہیں، اس کے ساتھ اتنے مخلص ہیں، لیکن وہ ہے کہ وہ بد مزاجی کی طرف مائل ہے، تند خو ہے، بہت زیادہ ہم سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تند خوئی پائی جاتی ہے، بد کلامی ہم سے کرتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی جو یہ اس کا طرز عمل ہے، اس سے وہ بڑا ہی بیزار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے جتنا زیادہ عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہوں، وہ اتنی ہی زیادہ مجھ سے غفلت شعاری سے کام لیتا ہے اور مجھ سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ جو سی لاتعلقی ہے اور جو بد کلامی ہے یا بد مزاجی ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میری طبیعت بہت ہی نازک ہے، میں بہت حساس ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا محبوب مجھے ذرا سی بھی ٹھیس پہنچائے، میرے دل کو توڑے، یا میرے دل پر وہ ایسی بات کرے جو میرے دل پر برا اثر چھوڑے، مجھے ناگوار گزرے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی بد مزاجی سے بہت ہی بیزار ہو گیا ہوں، تنگ آ چکا ہوں، اور اب تو یہ عالم ہے کہ اس کی ذرا سی تند خوئی سے، تنک مزاجی سے
یا بد اخلاقی سے یا بد مزاجی سے میرا جینا دوبر ہو گیا ہے، اور جو سی اس کی تیز طبیعت ہے، جو تند مزاجی ہے، اس نے مجھے اور زیادہ بے چین و بے قرار کر دیا ہے۔ میں اپنے محبوب کی بد مزاجی کو قطعاً بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے نرمی سے پیش آئے، مجھ سے حسن سلوک کرے، میرا خیال رکھے، میرے جذبات کی قدر کرے، اور اس طرح اگر وہ مجھ سے مسلسل بد زبانی کرتا رہے گا یا مجھ پر ظلم کرتا رہے گا تو اس طرح ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ میں اس کے دیے ہوئے دکھوں اور تکالیف کی تاب نہیں لا سکوں گا، بالکل برداشت نہیں کر سکوں گا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، میں غم اس کے دیے ہوئے غموں کو اپنے سینے میں ہی لیے مر جاؤں گا اور اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لیکن پھر کیا ہوگا، اس کے بعد وہ دوسرے مصرے میں کہہ رہا ہے، دکھا کر دل میرا پچھتائے گا وہ تند ہو برسوں۔ آخر کار اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا، وہ جب میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا، اور سچ جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا کہ میرا جو میں جس کا محبوب تھا اور جو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، عشق کرتا تھا، وہ سچا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ لیکن وہ بعد میں پچھتانے کا یا کفِ افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تک وقت بیت چکا ہوگا۔ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اگر اس کو یہ خیال آ جائے کہ ہاں مجھے اس سے ایسے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ بالکل بیکار ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ بے مصرف ہوگا، بے سود ہوگا۔ اس کیفیت کا یا اس کے اظہار ہمدردی کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ میں تو مر چکا ہوں گا، تو اس کے پچھتانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ پہلے، اصل میں حیدر علی آتش اپنے محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے، یعنی میرے مرنے سے پہلے میری قدر کرو، میرے جذبات کا احترام کرو، میں جو تیرے عشق میں مارا پھر رہا ہوں، اس بات کا میرے جذبات کا اور جو میں تجھ سے عشق کر رہا ہوں اس کو اہمیت دو، اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ میرا دل بہت نازک ہے، میری طبیعت بہت حساس ہے، یہ نہ ہو کہ میں اس دنیا سے ہی گزر جاؤں، کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے، بہارے گل گئے پر بھی نہ جائے، بہارے گل گئے پر بھی نہ سودا جائے گا اپنا۔ سودا کسے کہتے ہیں؟ دیوانگی، ٹھیک ہے، دیوانہ پن۔ تو بہار گل، پھولوں کے کھلنے کا موسم، ٹھیک ہے، فصل بہار کا موسم، جب پھول کھلتے ہیں، پھول جا بجا پھول ہی پھول دکھائی دیتے ہیں اس موسم میں۔ ہمارا پیرہن پھٹ پھٹ کے ہوے گا رفو برسوں۔ ہمارا پیرہن، ہمارا لباس جو انسان لباس کو پیرہن کہتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، پھٹ پھٹ کر، تار ہو جانا، پھٹ جانا۔ رفو یعنی مرمت کرنا، رفوگر ہوتے ہیں نا، جو لباس پھٹ جاتا ہے اس کو رفو کرتے ہیں، تو سیتے ہیں اس کو اور اس کو مرمت کرتے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے یہ اکثر امتحان میں آ جاتا ہے، اور طلباء اس بات سے ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کی تیاری اس رنگ میں کریں کہ شاعر اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ وہ اصل میں اپنے عشق کی جو اس کی کیفیت ہے، واردات قلبی کہتے ہیں، یعنی دل کی جو اس کے اندر ایک تڑپ ہے اس کے اندر، وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی موسم بہار آتا ہے، جب بھی، تو کیا ہوتا ہے، قدرت ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلا دیتی ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، سارا چمن معطر ہو جاتا ہے،
ہر طرف رنگینیاں ہی رنگینیاں ہوتی ہیں اور ہر شے میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، ہر شے میں کشش پیدا ہو جاتی ہے، لیکن شاعر یہاں پر ایک نکتہ بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ بات تو ٹھیک ہے، حسن ہر طرف جلوہ گر ہوتا ہے، بہار جو ہے ہر ایک شے پہ بہار اپنے جوبن پر دکھائی دیتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جو عشاق ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو پھر اپنا محبوب یاد آ جاتا ہے۔ جب وہ ان پر یہ تمام باتیں اثرات مرتب کرتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ گلستان میں جائیں یا چمن کا رخ کریں یا پھولوں سے لطف اندوز ہوں، وہ ریگستان کی طرف رخ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ غیر ویرانوں میں نکل جاتے ہیں اور مارے مارے پھرتے ہیں، اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں کیا ہوتا ہے، ان کا جو گریبان ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے، اور گریبان کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو سچا عاشق ہے اور مارا مارا پھر رہا ہے اپنے محبوب کی تلاش میں، محبوب کی یاد میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو لباس پھٹ جاتا ہے تو یوں وہ کیا ہوتا ہے، آخرکار وہ عشق اور جنون کی تمام حدود اور قیود پار کر جاتے ہیں، جتنی بھی حدیں ہیں، جتنی بھی قیود ہیں، حدود ہیں، وہ ساری کی ساری پھلانگ جاتے ہیں، پار کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے میرا تو یہ حال ہے کہ بہار کا موسم تو بیت گیا اور میں اپنی جو چاک گریبان ہے اس کو بھی میں رفو کر رہا ہوں، سی رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک عجیب میری بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ ابھی پچھلا جو دور گزرا نہیں ہے بہار کا، اور میں اپنے پرانے زخم جو ان سے ہیں وہ نہیں سی پایا، اپنے گریبان کو میں نہیں سی پایا، اس کو نہیں مرمت کر سکا، گریبان نہیں سی سکا۔ اب اگلی بہار کا وقت آ گیا ہے، اگلی بہار نے جو بہار کا جو نیا زمانہ ہے اس نے میرے دروازے پر دستک دے دی ہے، یعنی یہ ہے کہ میں نے پچھلے میرے زخم ابھی تازہ تھے تو اگلے زخم مجھے اور مل گئے ہیں۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ابھی تو میرے پرانے زخم ہی نہیں بھرے اور میرا پرانا جو جنون ہے وہی نہیں گیا، وہ بھی ابھی تک قائم ہے، تو بہار پھر آ گئی، تو گویا بہار جن سی ہے وہ آ کے دوبارہ سے چمن میں وہی رنگینیاں پیدا کرے گی، اور وہی حالات جن سے ہیں، وہی جو بلبل جو ان سے ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے ہوں گے، بلبل پھر پھولوں پر منڈلائے گی، اور اسی طرح بھمرے جو پرندے ہیں وہ بھی، کوئل کی جو کوک ہے وہ بھی اس کے دل کو متاثر کرے گی، اور ہر طرف بہار اپنے جوبن پر اس کو نظر آئے گی، لیکن اس کا کیا حال ہوگا کہ بات پھر وہیں کی وہیں ہے کہ اس کا محبوب بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، تو پھر وہ بھی بے چین و بے قرار ہو جائے گا، پھر وہ دیوانہ وار کیا کرے گا، اپنا سفر ویرانوں کی طرف اختیار کر لے گا، پھر اس کا گریبان جو ہے وہ چاک ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، سال ہر سال سے وہ انہی مسائل کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں شاعر کہتا ہے کہ میرا جو یہ جنون ہے، میرا جو یہ عشق ہے، یہ مسلسل ایک مستقل غم کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور یہ ایک جنون کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے ایک لمبی عمر چاہیے، جس کو میں برداشت کرتا چلا جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اگلا ہے شعر، نظر آیا نہ ایک دن راہ میں وہ نور کا بقع، اڑائی جس کی خاطر خاک ہم نے کو بکو برسوں، یعنی گلی گلی، کو بکو گلی گلی، کوچا کوچا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اب یہ جو لفظ ہے یہ ذرا درست کر لیجئے،
یہاں پہ ہے نور کا بکا. یہ جو بکا لفظ ہے وہ ایسے لکھ لیجیے اپنی کتابوں میں. یہ پرنٹنگ کی غلطی سے یہاں پہ دوسری طرح لکھا گیا ہے. نور کا بکا ہے یہ، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ منور مقام، وہ مکان یا جگہ جہاں بہت زیادہ روشنی ہو، اسے نور کا بکا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو ذرا درست کر لیجئے گا، اب آپ کو شعر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہاں پہ میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. نظر آیا نا ایک دن راہ میں نظر آیا نا ایک دن راہ میں وہ نور کا بکا، اڑائی جس کی خاطر خاک ہم نے کو بکو برسوں. شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کی خاطر دنیا کی خاک چھانی، کہاں کہاں اس کو تلاش نہیں کیا. میں عشق میں مارا مارا اپنے محبوب کی یاد میں در بدر ہوتا رہا اور اس کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ نور کا بکا، یعنی وہ نورانی چہرے والا مجھے نہ مل سکا، میں اس کو نہ پا سکا. میں اپنی تلاش میں ناکام و نامراد ہو گیا، لیکن وہ منور مقام، وہ نور کا بکا جو ہے میں حاصل نہ کر سکا. برسوں سے اس کی تلاش میں رہا، جستجو کرتا رہا، لیکن مجھے ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، یعنی مجھے میری منزل نہ مل سکی. مراد یہ ہے کہ میں اس منزل پہ نہ پہنچ سکا جس کی مجھے تلاش تھی، یعنی اپنے محبوب کو ہی نہ پا سکا. ساری عمر میری گزر گئی اور لیکن وہ مجھے نور کا جو بکا ہے وہ دکھائی نہ دیا. ٹھیک ہے جی. تو اگلا شعر ہے، یہی اب عزم ہے بالجزم دل میں یار کو ڈھونڈیں. یہی اب عزم ہے بالجزم دل میں یار کو ڈھونڈیں، تلاش اس شش میں کر چکے ہم 400 برسوں. شش کہتے ہیں 6 اطراف. ششم ہوتا ہے نا، کلاس ششم، تو اسی طرح شش جہت 6 اطراف، 400 چاروں طرف. ٹھیک ہے. یہی اب عزم ہے، پختہ ارادہ ہے، مضبوط ارادہ ہے. بالجزم، مضبوط ارادہ، ہم اپنے دل میں ہم نے ایک مضبوط ارادہ کر لیا ہے. کیا ارادہ کر لیا ہے؟ عزم ہے بالجزم، پختہ ارادہ ہم کر چکے ہیں. کیا ہے وہ؟ کہ یا دل میں یار کو ڈھونڈیں. یہ بات اب اصل میں یہ جو نقطہ ہے جس پر شاعر آپ کو لانا چاہ رہا ہے، حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے محبوب کو پانا ہے تو دنیا میں مارا مارا پھرنے کی بجائے اپنے دل کے اندر اس کو تلاش کریں. اصل محبوب جو ہے اللہ کی ذات ہے، جو آپ کے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، آپ کے دل میں موجود ہے. اس کو تلاش کریں. جس نے تلاش کرنا ہے محبوب حقیقی کو، وہ دنیا میں ادھر ادھر مارا مارا پھرنے سے، ریگستانوں میں جانے سے، یا چاک گریبان کرنے سے، یا ویرانوں میں نکل جانے سے نہیں ملتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں تیری شہرک کے بھی قریب ہوں. تو شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، اصل میں یہ پچھلے شعر کے ساتھ ہی اس کا خیال جڑ رہا ہے، تسلسل ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے محبوب کو تلاش کروں، لیکن میں نے اس کو دنیا میں چاروں طرف دیکھ لیا، ڈھونڈ لیا، لیکن مجھے نہ ملا. لیکن اب میں نے پکا اور مضبوط ارادہ کر لیا ہے کہ میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گا، ڈھونڈ کر رہوں گا. اب میں نے اس کو اب تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب تلاش کرتے کرتے میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے، اس ارادے کو میں نے مضبوط کر لیا ہے. کیا کہ میں نے اس کو اپنے دل میں تلاش کرنا ہے، کہ جو میرا دل ہے نا، اس کے اندر ہے میرا محبوب چھپا ہوا. میں کیوں ادھر ادھر مارا مارا پھرے جا رہا ہوں، ادھر ادھر خار ہو رہا ہوں اور ذلت اٹھا رہا ہوں. دنیا کے محبوب تو کسی کے کام کے ہی نہیں ہیں. اصل محبوب وہ ہے جو باری تعالیٰ ہے. اسے لو لگائیں، اس سے پیار کریں، اس سے عشق کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے اور
ہمیں دل کا سکون بھی مل جائے گا، ورنہ جو دنیا کے محبوب ہیں وہ تو راضی ہی نہیں ہوتے، ان کو تو تلاش کرتے کرتے عمر بیت جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کہ وہ اتنے تند خو ہوتے ہیں، اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اتنی اذیتوں میں سے گزارتے ہیں، اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم پختہ ارادہ کر لیں گے، مضبوط ارادہ باندھ لیں گے کہ اپنے دل کے اندر ٹٹولیں گے، ہمارا محبوب دل کے اندر چھپا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر وہ یار ہے، وہ محبوب ہے جو سچا اور پکا عشق کرنے کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو شاعر اب اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے کیا کرنا چاہیے، اپنی منزل کو درست سمت میں جا کر تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر بھٹکتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے اصل میں اس غزل کا جو بنیادی نقطہ ہے جس پر شاعر آپ کو لانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگلا شعر ہے کہ اگر میں خاک بھی ہوں گا تو آتش گرد باد آسا، رکھے گی مجھ کو سرگشتہ کسی کی جستجو برسوں۔ گرد باد مٹی کا بگولا، آپ کو پتہ ہے سائیکلون جو وہ ہوتے ہیں وہ مٹی کے یعنی گرد کے بگولے، تو جستجو تلاش کرنا، سرگشتہ کیا ہوتا ہے؟ آوارہ پن، پریشان حال کہہ لیں، سرگرداں پھرنا، ٹھیک ہے؟ تو خاک مٹی، خاک ہو جانا یعنی مٹی میں مٹی ہو جانا۔ تو شاعر یہاں پر اپنا نام استعمال کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ مختصر نام جو شاعر اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص، ٹھیک ہے؟ ویسے تو حیدر علی نام ہے نا ان کا، لیکن خواجہ حیدر علی آتش مکمل نام، لیکن آتش کیا ہے؟ تخلص۔ غزل کا پہلا مصرع جو آپ نے پڑھا تھا، تصور سے کسی کے میں نے کی ہے گفتگو برسوں، رہی ہے ایک تصویر خیالی روبرو برسوں، یہ مطلع کہلاتا ہے غزل کا۔ اور جو آخری شعر ہے اس میں یہ اس کا مقطع ہے، کیونکہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا، ٹھیک ہے جی؟ یہ آ جاتا ہے امتحان میں اکثر سوال کہ مطلع کیا ہوتا ہے اور مقطع کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کسی غزل کا پہلا شعر اور آخری شعر ضرور یاد رکھیں جس میں شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال کیا ہو، ٹھیک ہے جی؟ اگر میں خاک بھی ہوں گا تو آتش گرد باد آسا، آسا کا مطلب ایسے، اس طرح کا، آسا ایسا، اس طرح کا۔ تو شاعر آخری شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی تلاش میں، اس کی جستجو میں گلیوں میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں، خوار ہوتا ہوں، ذلیل ہوتا رہتا ہوں، شب و روز میرا یہی کام ہے کہ میں محبوب کو تلاش کیے جاتا ہوں، اس کی تلاش میں میں گلیوں کی خاک جھانتا پھر رہا ہوں، میں یہاں تک کہ میں خاک میں خاک ہو گیا ہوں، مٹی میں مٹی ہو گیا ہوں، اور میں نے خود کو خاک میں ملا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے خود کو خاک میں ملا دیا، یعنی میں خاک ہو گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں خاک بھی بن جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا کہ تیز رفتار آندھیاں، یعنی بگولے جو ہیں گرد کے بگولے، تیز رفتار آندھیاں مجھے اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رکھیں گی۔ یعنی یہ ہے کہ میں اگر خاک میں خاک ہو گیا، مٹی میں مٹی ہو گیا، یعنی میری قبر میں جب میری ہڈیاں گل سڑ گئیں، جب میں خاک میں خاک ہو گیا تو کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب طوفان اٹھیں گے، ٹھیک ہے نا،
گرد کے بگولے اٹھیں گے، تیز رفتار آندھیاں آئیں گی، تو میری جو سی مٹی ہے وہ ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑتی اڑتی ساری کائنات میں پھیل جائے گی، اور وہ سرگرداں رکھے گی، مجھے پریشان حال رکھے گی، کیونکہ میں ساری عمر بھی اسی حال میں گزرا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یوں میں عمر بھر راہ میں بھٹکتا ہی رہا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد بھی یہی رہے گا کہ میں بھٹکتا ہی رہوں گا۔ جب میں خاک ہو گیا، مٹی میں مٹی ہو گیا، تو میرا یہ سفر کبھی نہیں رکے گا، یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی یہ مجھے چین نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقطع تھا، تو اسی کے ساتھ آج کی غزل، جو کہ حیدر علی آتش کی غزل تھی، ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کیجیے گا، کیونکہ اس میں اکثر ابھی میں نے آپ کو خواجہ حیدر علی آتش کے جو کلام کی خوبیاں ہیں وہ بتانی ہیں، لیکن کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کبھی کسی اور نشست میں انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا، اور اس لیے آپ اسی کو یاد کریں اچھی طرح، اور کوشش کریں کہ یہ آپ کو اشعار سمجھ بار بار سنیں گے تو سمجھ آ جائیں گے، پھر ان کو اپنے الفاظ میں لکھیے، اور بہت اچھے طریقے سے ان کو امتحان میں بھی آپ بیان کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں آپ کو یہ دعا دیتا ہوں کہ آپ کے پیپر اچھے ہو جائیں، اور ہر لحاظ سے آپ کا جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا ہو، اور آپ کو نمایاں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اللہ حافظ۔